حج کے ایام۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان حج کا فریضہ ادا کرنے مکہ تشریف لاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ 8واں دن یعنی یوم ترویہ۔ حج تمتع کرنے والا حاجی جو عمرہ ادا کر کے حلال ہو گیا تھا، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو احرام باندھے گا اور تمام حجاج مشعر مینا کی جانب احرام کی حالت میں کوچ کریں گے۔ یوم عرفہ کی تیاری کے لیے مینا میں حجاج احرام میں رہیں گے اور ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء مینا میں قصر ادا کریں گے۔ 9واں دن یعنی یوم عرفہ۔ صبح کے وقت حجاج عرفات کی طرف جائیں گے، ظہر اور عصر کی نمازیں عرفات میں جمع اور قصر کر کے ادا کریں گے اور صرف دعا اور گریہ و زاری میں مشغول ہو جائیں گے۔ وقوف عرفہ حج کے بڑے اعمال میں سے ہے اور اس میں قبولیت دعا کے عظیم لمحات ہیں۔ حجاج غروب آفتاب تک عرفات میں رہیں گے، پھر مزدلفہ تشریف لے جائیں گے۔ شب عید مزدلفہ۔ رات حجاج مزدلفہ میں گزاریں گے، مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جمع اور قصر کریں گے۔ کچھ حجاج نماز فجر تک ٹھہریں گے اور کچھ آدھی رات کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مینا تشریف لے جائیں گے۔ 10واں دن یعنی یوم عید۔ یوم عید حج کے عظیم اعمال کا دن ہے۔ اس دن حجاج مقرر کردہ اوقات میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر حلق کے لیے مختص کردہ جگہوں میں جا کر حلق یا قصر کرواتے ہیں، پھر احرام کا لباس اتار کر عام لباس پہنتے ہیں، اور جس پر حج کی قربانی ہو وہ اپنی قربانی خود کرے یا کسی کو اپنا وکیل بنا دے جو اس کی طرف سے قربانی کرے۔ اس کے بعد طواف افاضہ کے لیے مسجد حرام تشریف لے جائیں۔ حج تمتع کرنے والا حج کی سعی کرے گا، اور حج افراد یا قران کرنے والا بھی جس نے طواف قدوم کے ساتھ حج کی سعی نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج کے لیے یوم عید کے اعمال کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر کی اجازت دی ہے۔ حاجی گروپ کے شیڈیول کا پابند ہے۔ 11واں، 12واں اور 13واں دن ایام تشریق۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 کی راتیں حجاج مینا میں گزاریں گے اور روزانہ تینوں جمرات صغریٰ، وسطیٰ اور عقبہ میں ہر جمرے کو 7 کنکریاں ماریں گے، اور جو جلد نکلنا چاہتا ہے وہ 12 ذی الحجہ کی کنکریاں مار کر مینا سے نکل جائے، اور جو تاخیر کرنا چاہتا ہے وہ 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنے تک مینا میں ٹھہرے گا اور پھر مینا سے نکلے گا۔ طواف وداع۔ مکہ سے روانگی سے قبل حجاج طواف کریں گے جسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے مہمانوں نے اسلام کا 5واں رکن حج مکمل کر لیا۔ ان کے لیے اجر، مغفرت اور ثواب کی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ہم آپ کے حج کی قبولیت اور گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔